بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاکستان کی اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ کچھ دن ہو گئے صاحبزادہ حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین کو گرفتار کر لیا گیا، بلکہ وہ خود گرفتاری دینے آ رہے تھے۔ رستے میں پولیس نے انہیں روک لیا اور ان کے خلاف دہشت گردی کا کیس بنایا اور ایک عدالت سے سزا دلوائی، اور وہ عدالت پوری دنیا کے لیے ایک مذاق بنی ہوئی ہے۔ یہ عدالت ہے، اس طرح کے فیصلے تو ڈکٹیٹر اور آمر بھی نہیں کرتے۔ اس میں میرا خیال ہے عمر ایوب اور شبلی فراز وغیرہ، جن کا فیصلہ باز نہ لینا نہ دینا، ان کے خلاف بھی۔ اور ظاہر ہے وہ جو اب سزا سنائی ہے 10 سال قید کی، اور قومی اسمبلی کی سیٹ سے بھی ڈی سیٹ کر دیا ہے، وہ عدالت میں پیش ہونا پڑے گا، اس کے لیے گرفتاری ضروری تھی۔ صاحبزادہ صاحب نے بڑی ہمت اور جرت کا مظاہرہ کیا پچھلے کچھ سالوں سے۔ وہ بہت ساری بڑے امتحانات سے گزرے ہیں، ان کے گھر والوں، ان کے بھائیوں اور مدرسہ سب جگہوں پہ چھاپے۔ اب انہیں سزا دی ہے۔ یہ سزائیں، اس طرح کی قید، جیل تو اہل حق کا زیور ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی، مولانا فضل حق خیر آبادی، اب میں ان کو سزا دینے والوں سے سوال کرتا ہوں کہ جن ہستیوں کے میں نے نام لیے ہیں، جیل میں جانے سے کیا ان کی شان میں کوئی کمی آئی؟ کیا ان کی عزت کو گھٹ گئی یا اور بڑھ گئی؟ آج منبر و محراب پہ ان کا نام گونجتا ہے، مقرر، خطیب، واعظ تقریروں میں ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کو تو اللہ نے حیات ابدی عطا فرما دی۔ تو حکمران اپنے منہ پہ کالک ملتے ہیں اس طرح کے حادثات کر کے، اور وہ نہیں جانتے کہ جس بندے کو ہم پکڑ رہے ہیں اس کے ساتھ لوگوں کے جذبات، لوگوں کی محبت اور عقیدت کتنی ہے۔ پاکستان کے اہل سنت کے دل دکھے ہوئے ہیں، بہت زیادہ ظلم ہوا ہے۔ ایک تو پہلے ہی مرید کے والا، اور اوپر سے گھروں میں چھاپے اور گرفتاریاں ابھی تک نہیں رکیں۔ مسجدوں کو اوقاف کی تحویل میں دیا گیا، مدرسوں کو قبضہ کیا گیا۔ اب کہا جا رہا ہے جی اس کے لیے کمیٹیاں بنا دیں۔ کمیٹیاں تو آپ جانتے ہیں، ایک آرڈر تھا صرف، اگر ایک آرڈر ہو جاتا تو کہہ دیا جاتا کہ ان مسجدوں کو سب کچھ جن کو ہم نے اوقاف کی تحویل میں لیا تھا ریلیز کر رہے ہیں، بات ختم ہو جاتی۔ چھاپے مارنے والوں کو روک دیا جاتا۔ جن پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان بیچاروں کا نقصان ہوا ہے یا انہوں نے کوئی نقصان کیا ہے کسی کا؟ لاشیں انہوں نے اٹھائی ہیں، ان کے پیارے گئے ہیں، ان کے ساتھ کئی دن سے مجھے علم ہے، اور میں بہت ساری جگہوں پہ گزارش کر چکا ہوں، اب بھی کر رہا ہوں، کہ بہت سارے بے گناہ پکڑے ہوئے ہیں۔ پروسیس پورا کر کے آپ چھوڑ رہے ہیں، اس میں پروسیس پورا کرنے میں مہینہ لگ گیا، مہینے سے اب اوپر ہو گیا، ہاں نہیں کل ہو جائے گا مہینہ 13 کو، تو مہینہ تو ان بے گناہوں کو لگ گیا، تو اس کا جواب بھی تو کسی کو دینا پڑے گا۔ اب جس سے بات کرو وہ یہ کہتا ہے جی وہ گرفتاری دے دیں، جن کے نام ہیں، کچھ کے نہیں بھی ہیں، اور وہ بیچارے گھروں سے ادھر ادھر ہیں، گرفتاری نہ ہو جائے۔ نام بھی نہیں ہیں، لبیک کے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ بھی بھگت رہے ہیں، مہینے سے اندر ہیں، اور ناحق ان کو ستایا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو صاحبزادہ صاحب کی گرفتاری کی، ان کی سزا کی اور ان کی نشست ختم کرنے کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں، اور مطالبہ کرتا ہوں حکمرانوں سے کہ اس طرح کے فیصلے واپس لیں، تاکہ آپ کی کچھ تھوڑی بہت عزت بحال ہو جائے، بچ جائے عوام میں۔ اس طرح کے اقدامات کرنے سے آپ نفرتیں بڑھا رہے۔ جماعت اہل سنت پاکستان کا اجلاس ہوا ملتان میں، حضرت صاحبزادہ
پیر مظہر سعید کاظمی دامت برکاتہم العالیہ کی قیادت میں، اور پیر خالد سلطان صاحب، صاحبزادہ حامد سعید کاظمی صاحب اور بہت سارے اکابرین نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ ہاں، پیر سید خلیل الرحمان صاحب اور صاحبزادہ فاروق سعیدی صاحب اور وسیم ممتاز ایڈوکیٹ صاحب اور بہت سارے حضرات ہیں، اس وقت پورے نام پڑھنے تو مشکل ہیں۔ انہوں نے اپنے جماعت اہل سنت کے اجلاس کا جو اعلامیہ جاری کیا ہے وہ پریس کانفرنس کی صورت میں علامہ سید مظہر سعید کاظمی صاحب نے فرمایا کہ حالیہ حکومتی اقدامات سے وطن عزیز کی اکثریت اہل سنت میں سخت اضطراب پایا جا رہا ہے۔ مذہبی طبقات کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ان کارروائیوں کا فوری سد باب کیا جائے۔ مساجد، مدارس، علماء، کارکنان کی رہائش گاہوں پر بلا جواز چھاپوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ فوری طور پر روکا جائے۔ جو کارکن گرفتار کیے گئے ہیں ان کی فوری رہائی کی جائے۔ مدارس کو ڈی سیل کرنے کی بجائے واپس مسجد کمیٹیوں کے سپرد کیا جائے۔ لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی آڑ میں درود السلام پر پابندی نہ لگائی جائے۔ ایسی پابندی کو جماعت اہل سنت کے خلاف سازش سمجھتے ہیں، جو اہل سنت کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ حکومت کی جانب سے ائمہ مساجد کے لیے مشاہرہ دینے کا اعلان اور قوائف اقرار نامہ داخل کرنے کی ہدایات محراب و منبر کے تقدس کے خلاف سمجھتے ہیں۔ پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے ضامن ہیں، اور یہ بات یقینی ہے کہ ملک دشمن عناصر کی طرف سے پھیلائی گئی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی افواہوں میں کوئی صداقت نہیں، اور اس سلسلے میں حکومت پاکستان واضح پالیسی کا اظہار و اعادہ کرے۔ پاکستان کے غیور عوام کسی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں ہونے دیں گے اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ جاری رکھیں گے۔ حکومت قادیانیوں کی غیر قانونی سرگرمیوں کی سرکوبی کرے اور ان کے غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف تعزیرات پاکستان کے مطابق کارروائی کرے۔ قادیانیوں کی مسلسل ریشہ دوانیوں کو لگام دی جائے۔ یہ جماعت اہل سنت پاکستان کا جو اجلاس ہوا اس میں جو مطالبات کیے گئے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ یہ پاکستان کے تمام اہل سنت کے مطالبات ہیں۔ اہل سنت جو ہیں آج کل وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے خلاف یک طرفہ کارروائی ہو رہی ہے۔ ایک طرف اجتماعات، تبلیغی اجتماعات کے لیے بے پناہ پروٹوکول دیے جا رہے ہیں، منت سماجت اور خوشامد کی جا رہی ہے، ایک طرف پروگراموں پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل فرقہ واریت سے پاک ہیں اور ہم بالکل اتحاد بین المسلمین چاہتے ہیں، ہم امن کی فضا۔ تو امن کی فضا صاحب اس طرح قائم نہیں ہوتی۔ امن کی فضا کے لیے آپ کو تمام کے ساتھ یکساں سلوک کرنا ہوگا، اور دینی جماعتوں، دینی پروگراموں پہ کسی قسم کی پابندی کسی صورت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ سارے اہل سنت کی تنظیمات کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں بھی سب کا موقف یہی تھا۔ خواجہ آصف صاحب، مجھے نہیں پتا کہ کس وجہ سے اداروں کو اتنے پسند ہیں، جو ادارے ہم اگر کوئی نام بھی لے لیں تو ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ نام بھی آپ نے کیوں لیا ہے۔ خواجہ آصف ان کو ہی نہیں، ساری فوج کو اسمبلی میں کھڑا ہو کے بکواس کرتا ہے۔ خواجہ آصف آج بھی خلاف بولتا ہے گاہے گاہے، اور اس کو ہرے ہوئے کو جتوا کے دفاع کا منسٹر بنایا۔ یہ کون ہے بنانے والا؟ لگتا ہے کہ وہ اس سے خالی ہے۔ جو بھی اس کو بنانے والا ہے وزیر دفاع، جو کہتا ہے پاکستان کی فوج نے تو ہمارا خون بھی نچوڑ لیا، گودا بھی سارا ختم کر دیا، ہمارا سارا بجٹ بھی کھا جاتے ہیں، اور یہ وہ وزیر دفاع ہے، اور وہ آئے دن کوئی نہ کوئی بکواس۔ آج کل اس کا پورا زور افغانستان کے ساتھ پاکستان کو گتھم گتھا کروانے کا ہے، اور کل ایک نئی چھوڑی ہے، کل کی ہے یا پتہ نہیں پرسوں کی ہے، کہ یہ جتنی مسجدیں ہیں اسلام آباد کی، یہ سب قبضے کی جگہوں پہ بنی ہوئی ہیں۔ افسوس خواجہ تیری سوچ پہ،
مسجدوں کی جگہیں لوگوں نے زمینیں خرید کے بنائی ہیں، لوگوں نے اپنے حلال رزق سے چندہ اکٹھا کر کر کے بنائی ہیں، کمیٹیاں اور مسجد کے خادمین مسلمان اسے مل کے چلا رہے ہیں، کوئی سرکاری امداد نہیں لیتے، سرکار سے کوئی گزارش نہیں کرتے، کوئی اپیل نہیں کرتے کہ اربوں کھربوں روپے کے فنڈ ہضم کر رہے ہو، مسجدوں کو بھی کچھ دو۔ حتیٰ کہ مسجدوں والے تو تمہارے جو تم نے بلوں میں، بجلی کے بلوں میں اور گیس کے بلوں میں ٹیکس لگائے ہوئے نا، وہ بھی دے رہے ہیں۔ تمہیں تو اتنی شرم حیا نہیں ہے کہ تم کم از کم مسجدوں کو بل چھوڑ دیتے کہ یار مسجد تو اللہ کا گھر ہے اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں مسجدوں کو چلانا اس کی ذمہ داری ہے، مسجدوں کی دیکھ بھال کرنا، مسجدوں کی حفاظت کرنا، مسجدوں کے معاملات کو درست طریق پہ رکھنا۔ لیکن تم تو مسجدوں سے بلوں پہ ٹیکس بھی لے رہے ہو، ہزاروں لاکھوں روپے کے، پھر بھی مسجدوں کے خلاف زبان کھلتی تمہاری کہ مسجدوں والے قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور کون سی نشاندہی کریں نا، اسلام آباد میں آپ کہہ رہے ہیں یا پورے ملک میں کہہ رہے ہیں تو نشاندہی کریں۔ یہاں تو ہزاروں لوگوں نے، میں جانتا ہوں، اپنے مسجد کے لیے زمینیں وقف کی ہیں، کچھ نے خرید کے مسجدیں بنائی ہیں، کچھ نے چندہ ڈال کے خریدی ہیں، کچھ نے پرسنل ایک آدمی نے مسجد خرید کے بنائی۔ بہت ساری بزرگ خواتین ہیں جنہوں نے اپنی آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کرنے کے لیے مسجد کی زمین خرید کے دی ہے، مسجد تعمیر کروائی۔ ایک وزیر دفاع جو دونوں دفعہ ہارا ہوا تھا اور چیف آف آرمی سٹاف کے کہنے پہ اس کو جتوایا گیا، خود مانتا ہے، اقراری ہے، لیکن کاش تھوڑی سی شرم، تھوڑی سی حیا ہوتی تو ایسا عہدہ ہی کبھی قبول نہ کرتا، ایسی ممبری قبول نہ کرتا جس پہ جعل سازی کی مہر لگی ہوئی کہ یہ جعلی طریقے سے جیت کے آیا ہے۔ اور یہ تو بات ظاہر ہے، جو حرام کھائے گا تو وہ کام بھی حرام ہی کرے گا، جائز کام تو نہیں کرے گا۔ حرام کھانے کے اثرات جو ہیں وہ انسان کے جسم پہ، انسان کے کاموں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ جیتا نہیں ہے، ہارا ہے، 47 پہ جتوایا گیا ہے، وہ جو تنخواہ لے رہا ہے اس ممبری کی، اس وزارت کی، وہ حرام ہی ہے۔ یا خواجہ کسی سے فتویٰ دلوا دے میرے خلاف اور کہے کہ یہ مولانا صاحب غلط کہہ رہے ہیں، حرام کمائی، حرام کاروبار پہ جو آمدن ہوگی، جو مال ملے گا وہ حرام ہی ہوگا خواجہ صاحب۔ تو جب آپ کھا ہی حرام رہے ہیں تو پھر آپ مسجدوں کے خلاف ہی بولیں گے، آپ مدرسوں کے خلاف بولیں گے، آپ مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑائیں گے، آپ پاک فوج کے خلاف بولیں گے، آپ اپنے اداروں کو بدنام کریں گے۔ لیکن میری سمجھ سے بالا ہے کہ ایسے لوگوں کو، بٹھانے والوں کو میں کیا کہوں، ہدایت کی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ ان کو اپنے اداروں سے محبت کرنے کی اور ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی عزت کو رولنے کی نہیں کہ وہ اس کے اپنے اداروں کی عزت کو خراب کریں۔ ایسے لوگ جو الف سے لے کے 48 کی جنگ بھی ہاری، 65 کی جنگ بھی ہاری، 71 کی جنگ بھی ہاری، سیاچین کی بھی ہاری، کارگل کی بھی ہاری، ہمارا گودا بھی کھا گیا، ہمارا سارا بجٹ بھی کھا جاتے، ایسے آدمی کو فوج کا سربراہ بنانا اور اسے وزیر دفاع بنا دینا جس کے انڈر ہے ساری فورسز جو ہیں، یہ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے۔ اگر کوئی مجھے سن رہا ہے تو کاش مجھے بھی سمجھا دے اس کا کوئی فلسفہ کیا ہے۔ لیکن دعا میں کرتا رہتا ہوں، اب بھی کرتا ہوں کہ اللہ اس ملک کو، جو ملک دشمن اندر گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے نجات عطا فرما۔